شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں پر بمباری اور مستونگ میں دہشت گردوں کا حملہ. طالبان سے مذاکرات یہ لڑائی فیصلہ کون کرے گا؟ انسداد پولیو مہم دہشت گردی کی شکار، کراچی میں بھی حملے. السلام علیکم، میں ہوں ناصر چغتائی NBC آن ایئر میں. آج شمالی وزیرستان میں پاکستانی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے بمباری کی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 40 کے قریب دہشت گرد مارے گئے، جبکہ مستونگ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تقریباً 28 اور 30 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر ڈالا. اس بارے میں بات کریں گے، طالبان کے بارے میں بات کریں گے اور دیگر امور کے بارے میں ذرا بحث لائیں گے. خاص طور سے پولیو پر بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد واپس آ کر اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ہم بات کر رہے تھے طالبان کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں. مستونگ میں مسافر بس پر حملے سے متعلق، جس میں 28 سے 30 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. شمالی وزیرستان میں پاکستانی ایئر فورس کے بامبنگ کے بارے میں، جہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے اور خاصے 30 سے 40 افراد اس پہ مارے گئے ہیں. اگرچہ اس بارے میں اطلاعات متضاد آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو جیل سے فرار ہونے والا ایک خطرناک بندہ عدنان بھی اس میں ہلاک ہوا ہے. اس کی تردید بحال طالبان کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں مستونگ میں جو ہوا آج، وہ ایک بار پھر ریپلے تھا بعض قبائل کے خلاف، بعض کمیونٹیز کے خلاف کارروائی کی. بس پر حملہ کیا گیا، بس پر اٹیک کیا گیا، 100 کلو گرام کے قریب بارود کا استعمال ہوا اور کہتے ہیں کہ یہاں 28 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ایک اور خبر ہمارے پاس جو ہے وہ کراچی کے بارے میں ہے. کراچی میں آج پولیو مہم میں شریک ہونے والے لوگوں پر حملہ کیا گیا. پولیو کی دوائیں پلانے والے لوگوں پر حملہ کیا گیا. 3 افراد اس میں شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے. ایک بچی کی حالت نازک ہے جو اسپتال میں موجود ہے. ہم اس بارے میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب سید اقبال صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور میرے ساتھ موجود رہیں گے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی MQM جناب خواجہ اعزال حسن صاحب. اور ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی قمر قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی. میں سب سے پہلے بات کروں گا مستونگ کے واقعے کے بارے میں. یہ بتائیں گے جعفر اقبال صاحب کہ مستونگ کا واقعہ ایک بار پھر آج کے دن کو پھر ایک بار لہولہان کر گیا. جی شکریہ ناصر بیگ چغتائی صاحب. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا یہ دہشت گردی کا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ سابقہ حکومتوں میں جتنے بھی سابقہ بھی پالیسی ساز لوگ تھے، پالیسی بنانے والے، انہوں نے کوئی ایسی خاطر خواہ پالیسی نہیں بنائی ان 14 سالوں میں جس سے پاکستان میں آج استحکام ہوتا. یہ سارے چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے ہیں جو پچھلے 6-7 ماہ میں ہمیں ملے ہیں. آپ کو ٹھیک تو کرنے پڑیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. اور یہ ہے فرقہ واریت بھی، اس میں دہشت گردی بھی، اور پوری طرح زور سے اب لپیٹ میں لانا چاہتے ہیں. جو ہماری انٹیلیجنس اطلاعیں ہیں کہ پنجاب صوبے کو بھی، باقی صوبوں کو، جیسے بلوچستان کو آج مستانگ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا وہاں جو ٹارگٹ ہوا ہے، KPK میں 2-3 دن پہلے ہوا ہے، راول پنڈی میں ہوا ہے، اور اسی طرح ان میں کرام کو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. کراچی میں ہوا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو پورا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے. جی میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت پوری طرح باخبر ہے. اور ہم نے جو ابھی کل کابینہ کا اجلاس بلایا تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اجلاس تھا، جس میں اب فائنل حکمت عملی بنانی جا رہی ہے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سارے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے تھرو. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو
اور ڈائلاگ کے ساتھ یہ ملک میں پرامن ہو تاکہ مزید خانہ جنگی یا مزید خون خرابہ نہ ہو. لیکن جو ابھی تک حالات آ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری تو کوشش پوری ہے لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ ابھی پیش رفت نہیں ہوئی. تو بہرحال اگر یہ ہمارے حالات آپ کے سامنے بہت سنگین ہیں پہلے جعفر اقبال صاحب، آپ کے سامنے حالات بہت سنگین ہیں، تو پھر اس کا جی ہاں اس کے لیے دوسرا پھر آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی آپ نے فاٹا میں کہا کہ یہاں ایئر فورس کے جہازوں نے بمباری کی ہے، یہ ناصر بیگ چغتائی صاحب 2007 کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے وہاں. جی بالکل ٹھیک. اور یہ اس ایکشن کی وہاں ضرورت تھی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بار بار لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، مختلف جماعتوں کی طرف سے، یا لوگوں کو مایوسی دی جاتی ہے کہ غالباً حکومت کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ہماری سمت بالکل درست ہے، اور ہماری جیسے کہ کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے میں نہ صرف ملک کے اندر یہ دہشت گرد موجود ہے بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے بہت ایسے ممالک ہیں جن کو ہم نے معاملات کو جس طریقے سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے ان کو ٹیکل کرنا ہے. میں چلوں گا خواجہ صاحب کی طرف. خواجہ اظہار صاحب، آپ نے بات سنے جعفر اقبال صاحب کی، کہتے ہیں کہ آج 2007 کے بعد پہلی بار پاکستان کی ایئر فورس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے شمالی وزیرستان میں. کتنا اہم سمجھتے ہیں اس کو آپ، اس پورے پس منظر میں جناب الطاف حسین صاحب کا بیان بھی آ چکا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل وجہ ہے کہ جو افواج پاکستان کے اوپر پاکستان کی سالمیت کی، پاکستان کی بقا کے خلاف اگر کوئی گروہ کام کرے گا تو اس پہ ہماری فوج کا یہ رد عمل بالکل ان کی عسکری ذمہ داری بھی ہے، اور پاکستانی حکومت یقیناً اس میں کوئی مختلف ہو نہیں سکتی. ہمارے ریاستی اداروں اور حکومت میں تو یہ یکجوئی ہونا یا ہم آواز ہونا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ہوا ایسا ہے کہ بھائی وہاں پہ حملہ ہوا ہے تو رد عمل تو ہوگا، اور بالکل افواج پاکستان کی طرف سے ہوگا. لیکن میں ایک کنفیوز آج تک میں کیا پوری پاکستان کی عوام ہے، اور خاص طور پر ہمیں دونوں طرف سے، خاص طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی ہم ان نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان سیاستدانوں میں گھری ہوئی ہے. یعنی یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جو الیکشن کے اندر ہمارے دعوے تھے، جو پالیسیاں عوام کو دی گئی تھیں کہ جناب الیکشن ہوں گے، انتخابات جیتیں گے، دہشت گردی انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، ڈرون حملے رکیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، پھر الیکشن کے بعد یہ طے ہوا جناب کہ ڈائیلاگ کریں گے. اچھا جی ڈائیلاگ کریں، پھر یہ ہو رہا ہے جی آپ کریں گے، جناب کریں گے، فلانے کریں گے، پہلے آپ، اور کون کرے گا. ڈائیلاگ پہ پھر 6 مہینے ہمارے وہ اسی سیاست میں گزر گئے، اور آج بھی ہم اس جگہ پہ موجود ہیں کہ ہم یہ طے نہیں کر پا رہے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا ایک شوچا چھوڑا کہ چاروں صوبوں کے اندر بھی جناب ان کے سب یونٹس ہوں گے، ہم چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیں گے، گورنرز کو لیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو لیں گے، میڈیا کو لیں گے، عدلیہ کو لیں گے. وہ بھی قصہ پارینہ بن گئی، اس کا بھی کچھ نہیں پتہ چلا. تو جب تک آپ پوری قوم کو آن بورڈ لے کے کوئی پالیسی نہیں دیتے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل واضح طور پہ نشاندہی کی ہے. تو آپ کے یہ مختلف بیانات یا آپ کے مختلف اسٹیٹمنٹ قوم کو نہ صرف نہ تسلی دے سکتے نہ مطمئن کر سکتے. رائٹ جی. میں بات کروں سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان پیس پارٹی کے اہم رہنما جناب قمرالزمان صاحب قاہرہ صاحب سے. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب، الطاف حسین صاحب نے کہا ہے پرائم منسٹر سے کہ 24 گھنٹے میں قوم سے خطاب کریں، 24 گھنٹے میں اعلان کریں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کا، ورنہ شدت پسند مزار قائد اعظم بھی اڑا دیں گے اور مزار اقبال بھی اڑا دیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً بہت صورتحال تو بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور شدت پسندوں کے اور دہشت گردوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بات سلامتی طور پہ ہے کہ وہ قائد اعظم کا مزار بھی اڑا دیں گے، علامہ اقبال کا بھی مزار اڑا دیں گے. ان کے مزار اڑانے سے مراد شاید ان کی یہ ہے کہ ان کا سب کچھ تباہ کر دیں گے. بالکل وہ خراب کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب پرائم منسٹر صاحب کو، الطاف حسین ایک قومی لیڈر ہے، ان کا حق ہے وہ ان کو اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو سفر شروع کیا تھا دہشت گردی کے عمل سے نپٹنے کے لیے، اس میں ساری قوم بھی ان کے ساتھ ہے، ساری پارلیمان بھی ان کے ساتھ ہے. انہیں قوم کو اب کسی اور اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو لمبی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہانیاں ہوتی ہیں کتابی کہ جی قوم ساری کو آن بورڈ کرے. کبھی ساری قوم آن بورڈ نہیں ہوا کرتی. میاں صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے، میاں صاحب کو APC نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے،
فوج ان کے ساتھ ہے، قوم ان کے ساتھ ہے، ان کو آگے بڑھ کے جو فیصلہ کرنا ہے، مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے، کچھ کر دیجئے. اور اگر اس کو آپ آگے نہیں بڑھانا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپریشنل کام کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو کسی اور کنسلٹیشن کی ضرورت ہے یا عمل کی ضرورت ہے، وہ ہے. جی میرے خیال ہے ٹیلی فون لائن کا کوئی مسئلہ ہے، رابطہ منقطع ہوا ہے قاہرہ صاحب سے. جناب سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب عمل کی ضرورت ہے، پوری قوم آن بورڈ نہیں آ سکتی، آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، آگے بڑھیں، اقدام اٹھائیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ناصر صاحب، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس میں اب جو فائنل صورتحال بننے جا رہی ہے، جیسے کہ یہاں میرے کچھ بھائی پہلے جو فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ اس پر کوئی خاطر خاص سامنے نہیں آ رہا، وزیر اعظم صاحب کو اس میں ریزلٹس نہیں کوئی دے رہے. دیکھیں جنہوں نے یہاں حکومتیں 10-10 سال کیے ہیں اور یا 5-5 سال کیے ہیں، وہ رزلٹ نہیں دے پائے تو وہ ہمارے پر الزام. ٹھیک ہے ہمارا وعدہ تھا. میں یہاں صرف اس سے لنک تھوڑا اتنا کر کے پھر آپ کی بات پر دوبارہ آتا ہوں کہ دیکھیں یہی وہ صوبہ تھا سندھ جہاں یہ جہاں یہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں ایک انتہا کے اغوا برائے توان اور وہاں جس قسم بھتہ ہو رہا تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی، خود وزیر اعلیٰ صاحب نے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 40% بہتری آئی ہے. 40% یہ حکمت عملی بہتر حکمت عملی مرکز. لیکن ایک ہفتے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے جعفر اقبال صاحب، ایک ہفتے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے بنو سے کراچی تک اور اب مستونگ تک، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. ناصر صاحب یہ بالکل ہے. اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ یہاں کے لوگ فاٹا کے لوگ ہیں، یہ صرف اس میں یہ ملوث ہیں، یہ کہنا غلط ہوگا. اس میں بہت ساری بیرونی قوتیں ملوث ہیں. اور میں نے جو پہلے بھی بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مذاکرات جو ہے صرف ان سے نہیں کرنا بلکہ ان لوگوں سے بھی کرنا ہے کہ جو یہاں ملوث ہیں، جو پورا سپورٹ کرتے ہیں ان کو. کیا یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے، جس پلان طریقے سے چاروں ملک میں چاروں طرف سے یہاں ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، دھماکے بھی ہو رہے ہیں. اور یہی آج وجہ ہے کہ 27 کو اسٹریٹجی جو ہماری گفتگو ہونے جا رہی اسٹریٹجیز کے حوالے سے وہاں امریکہ میں اور وہاں مشیر خارجہ جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہاں اس میں امریکہ انوالو ہے، اس میں رشیا انوالو ہے، اس میں انڈیا انوالو ہے، اس میں اور ممالک انوالو ہیں، اسرائیل انوالو ہے. یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں اتنی گھمبیر ہو چکی ہیں. یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کا. ہم نے اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں ابھی تک جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جس طریقے سے بھی ہم نے نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں یا ایکشن کی بات کر رہے ہیں، یا افواج پاکستان اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. اور اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 9 ستمبر کو ہمیں جو مینڈیٹ دیا تھا اس میں یہی پہلے سب نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کا راہ اپنائیں. وہ ہم کرتے ہیں. جب بھی یہ وقت آتا ہے اس میں یہ تیزی آ جاتی ہے. آپ نے نومبر میں دیکھا ڈرون حملے کی تیزی آئی. اب جب دوبارہ ہم نے دوبارہ یہ اس کی تیاری شروع کی تو یہ سارے سیریز آف یہ جو ایونٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ یقینی طور پر جیسے کہ پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت نے بھی کیا تھا، سوات میں پہلے انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، جب وہ ناکام ہوئے تو اس کے بعد ایکشن شروع ہوا. اور ایکشن جو ہے وہ اس میں اپوزیشن بھی مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا، واپس آ کر قاہرہ صاحب سے بات کروں گا، خواجہ صاحب سے بھی. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے حالات کے بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ اظہر حسن صاحب اور جناب سینیٹر جعفر اقبال صاحب، جناب قاہرہ صاحب. میں جاؤں گا خواجہ صاحب پاس. خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں سینیٹر جعفر اقبال صاحب کہ مذاکرات پہلا آپشن ہے اور دوسرا آپشن لڑائی ہے، جنگ ہے اور ان کو قلع قمع کر دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا وقت باقی ہے اور مذاکرات کے لیے فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ بھی پورے پاکستانیوں کا سوال ہے. جب کبھی بھی ماضی سے ہم دیکھتے چلے آئیں کہ جناب اگر ہم بات کریں کہ جناب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں جو ہے نا ہماری ویسے نہیں ہو رہی، تو کہتے ہیں جناب وہ جو جس نے بیج ڈالا تھا نا آپ اس کو پکڑے جا کر، کیونکہ بیج اس نے ڈالا تھا، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. او بابا ایک دہشت گردی کا بیج کب بویا گیا، رشین وار، پھر افغان جہاد، پھر اس کے بعد کشمیر، یہ سب کو پتہ ہے.
آپ وہ بات کریں کہ جناب اب جو ہے نا اقتدار کی جو مسند ہے وہ صوبے میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وفاق میں مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، یا کے پی کے میں عمران خان صاحب کی بات ہے. اب آپ نے جواب دینا ہے سب نے اپنی اپنی پرفارمنس کا. اب بات تو بہت اچھی کرتے ہیں، بالکل سینیٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ ٹاک شوز میں اور ہم اب موقف میں تو دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، لیکن یہ بتائیں اس کی کوئی مربوط پالیسی بنائی ہے آپ نے؟ کوئی مربوط پالیسی اگر بنائی ہے تو اس پالیسی کے اندر کیا ریاستی اداروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے لے لیا ہے؟ اور اگر لے لیا ہے تو کیا عوام کے سامنے وہ پالیسی آ گئی ہے؟ دیکھیں اب تک کے اوپر ناصر بیگ چغتائی صاحب کے سامنے پالیسی آ رہی ہے. یہ 35 منٹ کا پروگرام ہے، کچھ کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ نہ دیکھیں. حکومت کی پالیسی کہاں ہے؟ اداروں میں پالیسی کہاں ہے؟ صوبوں میں پالیسی کہاں ہے؟ عام آدمی تک پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہماری ریاستی ادارے اور حکومت جو ہے نا وہ کس اسٹریٹجی بھی کام کر رہے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی کے لیے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے آج بالکل ایک انتہائی مطالبہ کیا کہ بھائی اب آپ پولیو ورکر کراچی کے دیکھ لیں یا چار سدہ پہ اٹیک دیکھ لیں، یہاں تو لوگ اب جیبوں میں بم لے کے گھوم رہے ہیں. یہاں پر انتہا پسند دہشت گرد، آپ ذرا سندھ میں انٹیلیجنس کی رپورٹس تو پڑھیں کہ کیا ہیں، ذرا کراچی کی انٹیلیجنس رپورٹ تو پڑھیں کہ کیا ہیں. ڈی آئی خان کے جو 250 لوگ ہیں وہ چھوڑیں، یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاکھوں لوگوں کو یرغمال بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں بڑے وثوق سے کہ جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی مرضی نہیں ہے کہ انہوں نے شہروں کو اور صوبوں کو یرغمال نہیں بنایا. جس دن ان کی مرضی ہوگی اس دن ہماری تیاری کیا ہے، ہماری عوامی تیاری کیا ہے، ہماری سیاسی تیاری کیا ہے، ہماری عسکری تیاری کیا ہے. یہ ہے سوال جو پورا پاکستان کرنا چاہتا ہے. جی میں آپ کو بتا دوں، جب خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ جیبوں میں بم لے کے گھوم رہے ہیں، تو کراچی کی یونیورسٹی ہے ہماری، بڑی عظیم الشان یونیورسٹی، بہت سے لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے نکلے. وہاں سلور جوبلی گیٹ ہے، کراچی یونیورسٹی کے 25 سال مکمل ہونے کے بعد لگایا گیا تھا. اس کے سامنے ایک گاڑی پر بم کا دم اٹیک ہوا ہے، کریکر مارا گیا ہے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، جس کے نتیجے میں ایک شخص وجاہت جہاں باق ہو گیا ہے. میں چلتا ہوں جناب قاہرہ صاحب کے پاس. قاہرہ صاحب کچھ سوال اٹھائے ہیں خواجہ صاحب نے اور پوچھا ہے کہ کیا گراؤنڈ پہ کیا ہے، تیاری کیا ہے ہماری، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش ہے، اس کا جواب تو آپ کو حکومت کے ترجمان جو صاحب ہیں وہ بتا سکیں گے. میں صرف اتنی گزارش کروں کہ گورنمنٹ نے اس کے لیے سارا قومی کنسنسس کرنا چاہا، جو پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے اور جو پارلیمان کی باہر قوتیں تھیں ان کو بھی اے پی سی میں بلا کے انہوں نے آن بورڈ کر لیا. اب تیاری کیا ہے؟ آپ کی افواج تیار ہیں. جہاں تک تعلق ان کی ریزنٹمنٹ کا ہے، ری ایکشن کا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی مذاکرات وہ نہیں ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، ہم بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، بلکہ گورنمنٹ نے اپنے کئی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو 2 4 8 10 پوائنٹ پہ جس پہ ساری قومی قیادت کو ایگری کرایا ہے، اس میں ایک سٹیپ ہے کہ ہم مذاکرات آفر کر رہے ہیں، وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں. مذاکرات نارملی یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کرتی ہے اور وہ دونوں کو تیار کرتی ہے کہ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو. یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. ہمارے اکثر دوست اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں. وہ اس بات سے اعتراض کریں گے. آپ آپریشن کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ بیرونی قوتیں آپ پہ معترض رہی ہیں افغانستان کے اندر کی صورتحال پہ. امریکہ اس بات پہ معترض رہا کہ جی ہمارے جو مذاکراتی عمل تھا اس کو سیبوٹاج کیا گیا. آج اگر آپ آپریشن میں جاتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وہاں پہ جو ریزسٹنس ہوگی یا بیرونی مداخلت جو ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھے گی ہماری افواج. لیکن پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکے، تو یہ ابھی اور بہت سارے دھماکے ہوں گے، آپریشن کے بعد بھی ہوں گے. یہ پوری قوم کا اعصابی امتحان ہوگا. اور کسی کے پاس اگر اس کا کوئی اور پریپریٹری طریقہ کار ہے کہ حکومت پہلے سارے پاکستان کو سیکیور کرے گی پھر آگے بڑھے گی، یہ تو اس سے بڑی بیگ صاحب، اس سے بڑی لڑائی تو مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے. بالکل وہ لڑائی جو آپریشنلی آپ لڑیں گے کچھ حصوں میں کچھ لوگوں کے خلاف، وہ تو لڑ لیں گے، وہ اس کے جواب میں ہمارے اوپر بھی اٹیک کریں گے، وہ بھی برداشت ہوں گے، نقصان بھی ہوگا. لیکن بڑی لڑائی جو گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ گاؤں گاؤں مائنڈ سیٹ کی ہے، جو مذہبیت پھیلی ہوئی ہے، اس لڑائی کا تو بہت بڑا امتحان ہے گورنمنٹ کا بھی. ہم ساری قوتیں ان کے ساتھ ہیں، میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے. کچھ آوازیں ساری قومیں اکٹھی نہیں ہوا کرتی، میجورٹی کی آواز آپ کے ساتھ ہے. گو ہیڈ،
اور جو لوگ آپ کے خلاف ہیں اگر سکسیڈ آپ کریں گے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. رائٹ جی، بہت شکریہ آپ کا خیر صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. بہت میں جاؤں گا جناب سینیٹر جعفر اقبال صاحب کے پاس. آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں جعفر اقبال صاحب، آپ بتا دیجیے گا کہ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے اور آپ کے ایوانوں میں کیا سوچا جا رہا ہے. جی ناصر صاحب، اس میں یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ چند دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. نمبر 1، میں نے جیسے پہلے کہا کہ مذاکرات کا عمل جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اگر اس میں بریک تھرو ہوئی تو آپ کے قوم کے سامنے آ جائے گا. اگر خدا نخواستہ اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی تو لا محالہ اب میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری اگلی اسٹریٹجی وہی ہوگی جو ہماری ہونی چاہیے کہ سب کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا ہوگا اور اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے جس طرح سے سوات میں ہوا. اور یہاں میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے اس وقت جو نمائندہ حکومت ہے وہ کسی طرح سے انہوں نے آنکھیں کان بند نہیں کیے ہوئے. ہم بالکل اس پر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں 2 قسم کی. ایک اینٹی ٹیررزم کی اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس پر کل کابینہ نے بات کیا، اور دوسرا نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں سر منظور کب ہوگی؟ وہی میں نے کہا یہ 2 چیزیں ہیں جو آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. قوم کے سامنے جو ایک صحیح فورم ہے وہاں سے وہ سامنا اناؤنس ہوگا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے اس میں ہم زیادہ یہ بات کہہ رہا صاحب کی بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ابھی قوم کے اور بھی امتحان ہونے ہیں. اور جس طریقے سے یہاں بیرونی قوتیں ملوث ہیں اور لوکل یہاں لوگ ملوث ہیں، یہ سارا تھریٹ پورے پاکستان کو ہے یا نہ صرف اکیلی کسی ایک جماعت کو یا حکومت کو. ہمیں اس کو ایز اے قوم ہم نے ٹیکل کرنا ہے اپنا نیشنل ایشو سمجھ کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم سے یا حکومت وقت سے. یہ ہماری بالکل ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی قیمت پر بھی جو اگلا ایکشن جو چیزیں آگے کرنے جا رہے ہیں اس میں عوام کو مایوس نہیں کریں گے. اور سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج بھی پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں، اس پر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہتری اور بقا کے لیے فیصلے کریں گے. اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس پر اب سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی دیگر جماعتوں کے ہوں. اس کو نیشنل ایشو سمجھنا چاہیے. اور اسی لیے صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا. مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں بات کروں گا پولیو میں جو کراچی کی صورتحال بنی ہے اور پورے ملک کی صورتحال ہے، اور میرے ساتھ رہیں گے خواجہ اظہر حسن صاحب. جی ہم اب آئیں آخری سیگمنٹ میں مختصر بات کریں گے، لیکن بات بہت دکھ کی ہے. پاکستان پولیو کیسز میں سر فہرست ہے اور ہمارے بعد نائجیریا اور افغانستان کا نمبر آتا ہے. اس کے باوجود ہمارے ملک میں پولیو کے خلاف جو کمپین جاری ہے وہ کامیاب ہو سکتی تھی، کامیاب ماضی میں ہوئی ہے، لیکن اب حال ہی میں اس کمپین پر ایک خطرناک حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. اور خاص طور سے شکیل آفریدی کے واقعے کے بعد اس کمپین کو بہت خطرناک انداز میں خطرہ لاحق ہے. جب شکیل آفریدی نے اسامہ بن لادن کی مخبری کی تھی، کراچی میں آج وہ واقعہ ہوا جو پہلے نہیں ہوا تھا یا کم ہوا تھا. آج قیوم آباد کے علاقے میں 3 کارکن کو جو پولیو ویکسین پلا رہے تھے قتل کر دیا گیا، گولی مار کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایک خاتون سلمہ بہت شدید زخمی ہے اور اس کی حالت کہتے ہیں کہ بہت خطرے میں ہے. پولیو کے اس صورتحال میں، کراچی کی صورتحال میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے اس شہر میں اگر پولیو پھیلتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کتنا بڑا دھماکہ ثابت ہوگا، کتنا بڑا مرض ثابت ہوگا، اور کیا کرے گا یہ پاکستان اور شہر کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب. خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایم کیو ایم اس معاملے میں، اس بہت سنگین معاملے میں کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے انتظامیہ کی؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اور ہماری ہیلپ کا جو جہاں تک آپ نے تعلق بتایا، جس میں جو نوجوان شہید ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کا رضاکار تھا. اور ہماری یہ پارٹی کے اسٹرکچر میں اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ جہاں کہیں بھی ہماری پولیو کی بہنیں پولیو کے جو ہے نا وہ ڈراپس پلانے جائیں گی تو وہاں ہمارے مقامی تمام رضاکار جو ہیں، ہمارے جو تحریکی سیٹ اپ ہے،
وہ ان کو نہ صرف مدد کرے گا بلکہ ان کے لیے جو کچھ بھی وہاں مہیا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اور زیادہ جو ہے نا اس میں ایکٹیو پارٹ بھی لیتے ہیں, ایم پی ایم این ایز بھی لیتے ہیں, اور ہم اپنی عوام کو ہم نے موٹیویٹ بھی کیا, جس کے نتائج آپ کو کراچی میں یا خاص طور پہ پولیو کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ آج پیش آیا ہے یہ اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کراچی میں پولیو کی ٹیم پر حملہ ہو چکا تھا, اور اس حملے کو بھی قبول کیا گیا تھا کہ جناب یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے. اب افسوس یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آپ دیکھیں پے در پہ چودھری اسلم صاحب کے واقعہ ہوا, پھر ایکسپریس ٹی وی چینل کے اوپر حملہ ہوا, پھر اس کے بعد آج پولیو کا حملہ ہوا, پھر اب کراچی یونیورسٹی پہ ہینڈ گرنیڈ کا حملہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر وہ تمام خطرات خدشات جس کی ایم کیو ایم نشاندہی کر رہی تھی, جس کی قائد تحریک نشاندہی کر رہے تھے, وہ اب آپ کے بالکل سر پر آ گئے اور پانی سر سے اونچا ہو گیا. مگر کیا کہیے کہ آج بھی ہمارے ہاں جرائم کو پکڑنے کے لیے جو انویسٹیگیٹو یا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ علاقہ کس کا ہے تو چلو ان علاقے والوں کو اٹھا لیتے ہیں, یہاں پہ کس کے زیادہ کارکن رہتے ہیں چلو ان کو اٹھا لیتے ہیں. اور وہی ایک فرسودہ قسم کے بیانات کہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن, ایک سیاسی جماعت کا دہشت گرد, ایک سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر. جو اصل دہشت گرد ہیں, جو اصل انتہا پسند ہیں, جنہوں نے پوری ریاست کو چیلنج کرا ہوا ہے, جو اپنے منہ سے اقبال جرم کر رہے ہیں, عام کارکن کو پکڑنے کے لیے تو آپ کو جی آئی ٹی کرانی پڑتی ہے نا, تو ان کے لیے جی آئی ٹی تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو آپ کو اپنی جی آئی ٹی خود دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ لو جی ہم نے مارا ہے, جو کرنا ہے آپ کر لیں. تو وہ بدقسمتی سے نہ آپریشن کی کوئی ڈائنامکس ہے, نہ کراچی میں کوئی اسٹریٹ کرائم کی کمی ہے, نہ کراچی میں کوئی بھتے کی کمی ہے, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ جو اب ہمارے سامنے جو اس وقت یہ عفریت آ کے کھڑا ہو گیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہماری سندھ حکومت اور یا کراچی پولیس اس سے کیسے نبرد آزما ہو. یہ ہم سوال کریں گے بعد میں, اس پہ ایک پروگرام بھی کریں گے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. مجھے پروگرام کا آج کا وقت میرا ختم ہو رہا ہے. میں نے اسی بارے میں کل سوال کیا تھا کہ کیا شکیل آفریدی کی حرکات سے پولیو مہم متاثر ہوئی ہے. 78%, 78% کا کہنا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ پوری مہم متاثر ہوئی ہے, 7 لاکھ ہوئے, اور 22% کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. لیکن پولیو کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی مسائل ہیں. اگر ہم پولیو کی مہم کو کامیاب نہیں کرنے دیں گے تو ہماری ویسے قوم ہم مفلوج ہو جائیں گے, ہم ان پڑھ ہو جائیں گے, ہم اپاہج ہو جائیں گے, اور ہمیں اپنے آپ کو اپاہج نہیں ہونے دینا ہے. یہی سوال میں چھوڑنے جا رہا ہوں آپ کے پاس کہ ہم اپاہج ہم کو کرنے دیا جائے. یہ سوال لے کے پھر کبھی حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.